کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا خدا موجود ہے؟ لیکن میرے مطابق سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس خدا کو جانتے ہیں جو موجود ہے؟ کیا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں؟ کیا میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں؟ خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے خدا کے متعلق جاننا زندگی کا اعلیٰ ترین مطالعہ ہے۔ یہ ہمارے خیالات کو بلندی بخشتا ہے، ہمارے علم کو بڑھاتا ہے، اس کی ہمہ گیر موجودگی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، ہمارے یقین کو مستحکم کرتا ہے اور ہمیں قوت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کا عظیم ترین مطالعہ ہے جو خدا اور اس کی خصوصیات کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا سے متعلق جتنا کچھ آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ جانیے، یہ آپ کو خدا کے اور زیادہ قریب لے آئے گا۔ جی تو ناظرین، آئیے اب ڈاکٹر ڈیوڈ جرمایا کا خصوصی پیغام سنتے ہیں۔ خدا کی حکمت پر غور کیجیے جو ہم انسانوں کی حکمت سے اربوں گنا زیادہ ہے، یہ لامحدود ہے۔ خدا کے علم کا ہر ایک پہلو ہمیشہ اس میں تر و تازہ رہتا ہے، نہ تو یہ کبھی مدھم ہوتا ہے نہ ہی کبھی مٹتا ہے۔ خدا حکمت کا سرچشمہ ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ کائنات میں موجود ہر شے کے متعلق جانتا ہے جو موجود ہے یا جو موجود ہو سکتی ہے۔ وہ ہر ایک شے سے واقف ہے جو ماضی میں تھی یا جو موجودہ حال میں ہے اور جو آنے والے وقتوں میں ہوگی۔ ہم انسانوں سمیت خدا کی تمام تخلیقات ہمیں بہت زیادہ حیران اور بعض مرتبہ خوف زدہ کر دیتی ہیں، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم انسان خدا کو کبھی بھی مکمل طور پر جان نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بالکل کامل ہوتا ہے۔ اور آج کے پیغام میں ہم اسی خدا کے متعلق جانیں گے جو کہ سب کچھ جانتا ہے، جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے۔ لہٰذا زندگی کے سفر کے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ آج میں آپ کو خدا کی ایک ایسی صفت کے متعلق بیان کروں گا جو کہ جاننا ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ تھیالوجی کی زبان میں ہم اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ جی ہاں، وہ خدا جو ہمارا خدا ہے سب جانتا ہے۔ کیا آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو کہ خدا کو نہ پتا ہو، یا خدا کے ذہن میں اچانک سے کوئی نیا خیال ابھر کر آیا ہو، یا وہ کسی چیز کو بھول گیا ہو؟ یاد رکھیں کہ خدا سب کچھ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اس کے ذہن میں ہر چیز مکمل واضح ہے، وہ کبھی پھسلتا نہیں ہے، وہ کبھی کسی بات کو دیکھ کر حیران نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسے پہلے سے ہی سب کچھ معلوم ہے۔ وہ کبھی بھی کچھ نیا نہیں سیکھتا ہے، کیونکہ سب کچھ اسے پہلے سے ہی پتا ہے۔ وہ علم اور حکمت میں کامل ہے۔ شاید آپ کو یہ عجیب لگے کہ خدا کچھ نیا نہیں سیکھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر خدا کچھ نیا سیکھ سکتا ہوتا تو پھر وہ ابدی اور کامل خدا ہرگز نہ ہوتا، بلکہ وہ ایک محدود خدا ہوتا۔ اس پیغام میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا خدا آپ کو جانتا ہے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ زبور نویس اسے زبور 139 میں یوں بیان کرتا ہے: اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے،
تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداون پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ خدا آپ کو آپ سے بہتر طور پر جانتا ہے۔ وہ آپ کی صحت کا حال احوال جانتا ہے۔ وہ آپ کے جذبات کو اور آپ کے خیالات کو جانتا ہے۔ وہ آپ کے ایمانی سفر سے واقف ہے۔ وہ آپ کی روح کی پختگی سے واقف ہے۔ وہ آپ کی ان تمام تکلیفوں سے واقف ہے جو آپ نے برداشت کیں۔ وہ آپ کے اس خوف کو بھی جانتا ہے جو آپ میں موجود ہے۔ ہر ایک لفظ جو آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا اور ہر ایک گفتگو اسے معلوم ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کب آپ آتے اور جاتے ہیں، کب آپ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، کب آپ گرتے اور سنبھلتے ہیں۔ زبور نویس اس حقیقت کو جانتا ہے اور اسی لیے وہ اس کو یوں بیان کرتا ہے۔ زبور 139 اور اس کی آیت نمبر 14 سے 16 تک یوں بیان ہے: میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا۔ خدا نے داؤد نبی کی زندگی کے تمام دنوں کو نہایت ترتیب سے مرتب کیا، اور اسی لیے وہ بیان کرتے ہیں زبور 139 کی آیت 16 میں: اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ زبور نویس اسی زبور کی آیت نمبر 17 اور 18 میں بڑی خوبصورتی سے اگلی بات بیان کرتا ہے: اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ خدا وہ خیالات جو وہ میرے لیے رکھتا ہے بہت بیش بہا ہیں۔ خدا کی دیگر صفات کی طرح اس صفت کو مکمل طور پر سمجھنا ہم انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جب انسانی روپ لیا اور وہ اس زمین پر انسانی روپ میں رہے تو اس نے اپنے آپ کو خدائی صفات سے الگ رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی کئی موقعوں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی خدائی صفات اور اس کی ہمہ گیریت نظر آتی ہے۔ غور کیجیے کہ کلام خدا میں یہ واضح بیان ہے کہ مسیح خداوند ان سب کے خیالات جانتے جو اس کے قریب ہوتے تھے۔ متی باب 12 میں ہمیں ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جو بدروح گرفتہ ہے اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے۔ اس کے متعلق فریسی بڑبڑاتے ہیں اور آیت 25 میں بیان ہے: اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا۔ ایک شخص جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، جب وہ یسوع مسیح کے پاس آیا تو لوگ بڑبڑانے لگے۔ لوکا باب 6 آیت 8 بیان کرتی ہے: مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے۔ پھر لوگ جب اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے تو یوحنا باب 2 میں بیان ہے: وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ یوحنا باب 6 میں یوں بیان ہے: یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں ان سے کہا: کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لائے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا۔ کیا بات ہے! خداوند یسوع مسیح انسانی روپ میں اس زمین پر موجود تھے اور اس کے باوجود بھی ان کا علم اور حکمت ہمیں انسانوں سے بالا تر تھا۔ متی کی انجیل میں ہم یہاں پر اس کا بیان یوں پڑھتے ہیں: اے خرازین، تجھ پر افسوس، اے بیت سدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر خاک میں بیٹھ کر کب کی توبہ کر لیتے۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ خداوند یسوع مسیح یہ سب کچھ کیسے جانتے تھے ان شہروں کے متعلق جو کہ بہت دور تھے اور جو ماضی میں تھے۔ اس حوالے سے ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ وہ نہ صرف وہ تمام چیزیں جو کہ نظر آتی ہیں ان کے متعلق جانتا ہے، بلکہ جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جو خدا کو الجھا سکے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ہر ایک سوال کے جواب کو مکمل طور پر جانتا ہے۔ زبور 147 کی آیت 4 بیان کرتی ہے: وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام
रखता है। ये बात कितनी हैरान कुन है कि खुदा ने जितने भी सितारों को तख्लीक किया है, उनमें से हर एक सितारे को वो नाम से बुलाता है। लुका बाब 12 में बयान है, क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियां नहीं बिकती? तो भी खुदा के हजूर इनमें से एक भी फरामोश नहीं होती। हैरान कुन। बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। और जिनके बाल कम हैं उन पर खुदा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अयूब बयान करता है, अब तो तू मेरे कदम गिनता है। आप सोचते हैं कि शायद कोई ऐप ही सिर्फ ये कर सकती है। जानिए कि खुदा बहुत पहले से ही ये सब कर रहा है। एक लिखारी यूं बयान करता है, खुदा हर सितारे के दर्जा हरारत को जानता है। वो हर सितारे की साख्त को जानता है। वो हर कहकशां के हुजम को और उसकी नोयत को जानता है। वो गिरते हुए हर बर्फ के गाले की और हर सिप्पी की शक्ल को जानता है। वो नीचे की गहराइयों और तमाम ऊपर के अजायब को जानता है। वो जानता है कि कहकशाओं से परे और हमारी मौत के बाद क्या है। उसकी हिकमत आसमानों से ज्यादा बुलंद, समंदरों से ज्यादा गहरी और कायनात से ज्यादा वसी तर है। आइए उस खुदा के लिए भरपूर तालियां बजाएं जो कि सब कुछ जानता है। मुमकिन है आप में से कोई ये बात सोच रहा हो कि खुदा जो सब कुछ जानता है, क्या हमें उसकी इबादत और परस्तिश करनी चाहिए? मेरी जिंदगी में इस बात का क्या मतलब है? तो मैं आपको 3-4 ऐसी बातें बयान करूंगा जो आपको जरूर हिफ्स करने की जरूरत है। इनमें पहली है, खुदा जो सब जानता है और हमारे गुनाहों का एतराफ। याद रखें कि खुदा को जानना महज एक इल्मी मुतालिया नहीं है। गौर करें कि उसकी हमागिरियत और सब कुछ जानने की जो सिफ्त है, ऐसा नहीं है कि इसे किसी निसाब की किताब में दर्ज कर दिया जाए और उसके बाद इसे भुला दिया जाए। हमें सबसे पहले तफसील के साथ ये देखना होगा कि खुदा की सिफ्त का मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ये समझना होगा कि हम उस खुदा के सामने अपने गुनाहों को छुपा नहीं सकते हैं जो कि सब कुछ जानता है। खुदा यर्मिया नबी से यूं हम कलाम होता है। यर्मिया की किताब उसका बाब 23 आयत 24 में बयान है, क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छुप सकता है कि मैं उसे ना देखूं? फिर इब्रानियों के खत में बयान है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। आप में से कुछ इस पैगाम को सुनकर बहुत खुश हैं कि खुदा उनके मुतालिक सब कुछ जानता है, लेकिन कुछ खुश नहीं हैं। वो सोच रहे हैं कि काश वो आज ना आते। अजीजों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा आपके मुतालिक नहीं जानता है। वो आपकी हर शय को, आपकी हर सोच को, आपके हर इरादे को, आपके हर खुफिया मंसूबे को जानता है। उसके तख्त के सामने हमारा कोई भी उज़र या बहाना नहीं चल सकता है, क्योंकि वो हमारे मुतालिक सब कुछ जानता है। उसे पता है कि हम क्या हैं। और यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर इंसान बनकर आए और उन्होंने एक रास्तबाज और कामिल जिंदगी गुजारी, और पूरी दुनिया के सामने वो मसलूब हुए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर निजात का, जिंदगी का रास्ता खोल दिया। बाइबल मुकद्दस इसीलिए बयान करती है इमसाल बाब 28 आयत 13 में, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। हर वो इंसान जो यीशु मसीह को कबूल करता और अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करता है, उस पर रहमत होती है। क्या ये बेवकूफ़ी ना होगी कि हम अपने गुनाहों को उस खुदा के सामने से छुपाने की कोशिश करें जो कि हमारे मुतालिक सब कुछ जानता है, हमारी तमाम बुरी बातों को, हमारे तमाम बुरे कामों को अंजाम देने से पहले ही वो जानता है कि हम ये करने को हैं। और जो काबिल गौर बात है वो ये है कि वो इसके बावजूद भी अपनी मोहब्बत को कम नहीं करता है। वो चाहता है कि आप माफ़ी की उस खुशी को हासिल करें जो खुदा की तरफ से हमारे गुनाहों की मुआफ़ी के इवज़ हमें हासिल होती है। वो हमसे बेहद प्यार करता है। लिहाजा अपने गुनाह का एतराफ़ करें। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप गुनाह को उसी नज़र से देखें और उसे वैसा ही बयान करें जैसा कि खुदा करता है।
اپنے گناہوں کے لیے خدا سے معافی مانگیں۔ لیکن یہ تصور کرنا کہ آپ کسی طریقے سے قادر مطلق سے اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں یا کچھ اور طریقے سے آپ بچ سکتے ہیں، تو یہ احمقانہ ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ آپ کو خدا سے الگ کر دے گا اور آپ نجات سے دور ہوں گے۔ زبور نویس جب ایسی صورتحال میں سے گزر کر ہوش میں آتا ہے تو وہ خدا کے حضور میں یہ بیان کرتا ہے کہ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ شادمانی اور خوشی اور تسلی صرف اور صرف خدا ہی کے حضور میں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ خدا جو سب جانتا ہے اس کے ساتھ ہماری رفاقت۔ جب ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کا آغاز کرتے ہیں تو اسی لمحے سے ہم خدا کی ہماگیریت کو اور اس کی طرف سے ملنے والی خوشی کو اپنے میں محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس کی قدرت کو اور اس کی ہماگیریت کو محسوس کرتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ خدا جو سب جانتا ہے وہ ہم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ حالانکہ وہ ہمارے متعلق سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا پیار ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس کا پیار کامل ہے، نہ تو یہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ ہی کم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مکمل کامل ہے۔ ہم میں سے کچھ افراد نہایت ہی کشمکش کا شکار ہیں، کیونکہ دنیا میں تعلقات میں جو محبت پائی جاتی ہے اس کا تعلق آپ کے کسی کام سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ فلاں فلاں کام کریں گے تو میں آپ سے محبت کروں گا۔ ہم تعلقات کے ٹوٹ جانے کے متعلق بہت ساری وجوہات سنتے ہیں جس کی بنا پر لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر لیتے ہیں اور محبت مان پڑ جاتی ہے۔ لیکن شکر ہو کہ خدا قادر مطلق کے لیے آپ کو کبھی بھی ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ اس کا پیار ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، وہ مستقل ہے، اس کا پیار کامل ہے، اور کبھی بھی اس کے پیار میں کسی بھی طرح سے کمی واقع نہیں ہوتی ہے، اور آپ ہمیشہ اسی کے پیار میں سکون محسوس کریں گے۔ دوسرا تیموتھیوس باب 2 آیت 19 میں بیان ہے، تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے، اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے۔ جی ہاں، خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے۔ یہ ہم مومنین کے لیے وعدہ ہے کہ خدا اپنوں کو یعنی ہمیں پہچانتا ہے۔ اگلی بات اس کے متعلق یہ ہے کہ خدا جو سب جانتا ہے وہ اور ہماری دعائیں، خدا چاہتا ہے کہ جب آپ اس سے دعا کریں تو اس کی مرضی اس میں پوری ہو۔ اس کی مرضی اس میں ہے کہ آپ کی دعا انتہائی سادہ اور خلوص دل سے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مکمل طور پر جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہمارے دعا مانگنے سے پہلے بھی۔ وہ بیان کرتا ہے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہو کہ اگر خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، خدا نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بائبل مقدس ہم پر اس بات کی حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ لوکا باب 18 میں بیان ہے، ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ دعا کرتے ہوئے اکثر اس بات کی حقیقت کو محسوس کرتے ہیں کہ در حقیقت آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم قدر مطلق خدا کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم خدا کو یہ یاد نہیں کرواتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے یا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، بلکہ یہ کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہی قادر مطلق ہمارا زندہ اور سچا خدا ہے، اور اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں، برکتوں اور ضروریات کے لیے جو وہ ہماری پوری کر رہا ہوتا ہے، ہم دعا میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دعا میں ہمیں اپنی ضروریات بیان کرنے کے لیے لمبی لمبی فہرستیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ خدا قادر مطلق سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ دعا میں صرف ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دعا ہمیں تبدیل کرتی ہے۔ جب آپ خدا کے حضور میں دعا کرنے کے لیے جھکتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کو ان تمام چیزوں سے بلکہ ان سے بھی بڑھ کر
جن کی آپ توقع کرتے ہیں نوازتا ہے، اور دعا میں آپ خدا کے ساتھ نہایت قریبی طور پر منسلک ہو جاتے ہیں۔ دعا آپ کو خدا کے سامنے اس راستے پر گامزن کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے جو خدا نے آپ کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اور کلام خدا اس بات کے لیے ہمیں بہت واضح بیان کرتا ہے کہ جب ہم خدا سے دل سے، ایمان سے، درست طریقے سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور ضرور عطا کرتا ہے، اور خدا آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ ضرور جواب دیتا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کا ذکر بہت ساری تھیالوجی کی کتابوں میں اور دیگر کتابوں میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ خدا جو سب جانتا ہے وہ اور ہمارے دکھ، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ خدا کی ہماگیریت یعنی اس کا سب کچھ جاننا ہمیں ہمارے دکھوں میں مدد اور ان سے رہائی عطا فرمانے کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم میں سے بعض مرتبہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کے درد اور دکھ میں سے گزرتے ہیں کہ وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کا ذکر وہ اپنے انتہائی قریبی دوستوں سے بھی نہیں کرتے ہیں، اور پھر ہم کسی ایسے شخص کو جاننے کی خواہش کرتے ہیں جو کہ ہمیں اندرونی طور پر ہماری روح کو سمجھ سکے، اور یہ جاننا کتنا حوصلہ افزا ہے کہ ہمارا قادر مطلق خدا ہمیں جانتا ہے، ہمارے قریبی دوست سے بھی زیادہ، ہمارے سگے بھائی سے بھی زیادہ وہ ہمیں جانتا ہے۔ ہم سب کچھ نہیں جانتے ہیں لیکن خدا قادر مطلق وہ سب کچھ جانتا ہے، ہمارے متعلق ہمارے دکھ درد سب کچھ اس کے سامنے واضح ہیں، اور اسی لیے عبرانیوں باب 11 اور اس کی آیت نمبر 1 میں یوں بیان ہے: اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، یعنی کہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے وہ ہمارے تمام دکھ درد سے واقف ہے، اور جب ہم اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس پر ہمارا ایمان ہمیں ہمیشہ سرخرو کرتا ہے، اور اسی لیے جب ہم خدا قادر مطلق کو قبول کرتے ہیں اور اسے جاننا شروع کرتے ہیں اور اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے متعلق سب کچھ جانتا ہے، ہم جس بھی نوعیت میں سے گزر رہے ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، ہم قادر مطلق کو جب اپنا خدا اور قادر مطلق تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کبھی بھی کسی بھی بات کے لیے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ زبور 147 کی آیت 5 بیان کرتی ہے: اس کے فہم کی انتہا نہیں، وہ اب تک ہماری دنیا میں پیش آنے والے تمام ایسے واقعات سے واقف ہے جن کا تعلق موجودہ دور میں ہماری اذیتوں، مشکلات اور مصیبتوں سے ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہیں، اور وہ تمام واقعات بھی اس کو پتہ ہیں جن کا تعلق ماضی میں ان مشکلات کے ساتھ تھا، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان مشکلات کا مستقبل میں جا کر ہم پر یا ہمارے بعد آنے والے لوگوں یا ہماری اولاد پر کیا اثر پڑنے والا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اسی لیے کلام خدا بیان کرتا ہے کہ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ مومنین میں یہ آیت زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن اس آیت کو آپ اس وقت گہرائی سے سمجھ پاتے ہیں جب آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کی مرضی کو آپ جان نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اور در حقیقت وہی مرضی آپ کے لیے بہترین ہوتی ہے جو خدا چاہتا ہے، نہ کہ جو ہماری مرضی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ہم عجیب و غریب طریقے سے سوچتے ہیں، کچھ لوگ اکثر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر خدا سب کچھ جانتا ہے جو ماضی میں ہو چکا ہے اور جو مستقبل میں ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، تو کیوں وہ ہمیں موجودہ دور میں مشکلات میں مبتلا کیے ہوئے ہے؟ یہ ایک بہت ہی معقول سوال ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ دراصل خدا تمام چیزوں کو وسیع تر نظر سے دیکھتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم محدود طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم بہت تھوڑا سا۔ یسایہ باب 55 کی آیات 8 اور 9 میں بیان ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ ہم انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ ہم سب کچھ جاننے کی تگودوں میں ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ جان لیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم
उस खुदा को नहीं जान सकते हैं क्योंकि उसकी राहें बहुत बुलंद हैं। सादा अल्फाज में हमें ये कबूल करने की ज़रूरत है कि हम बहुत कम जानते हैं और खुदा सब कुछ जानता है, और अपनी मौजूदा हिकमत में रहते हुए हमें मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, मैं आपको ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि खुदावंद कादिर मुतलक, जो हमारा ज़िंदा और सच्चा खुदा है, वो सब कुछ जानता है। हमें उसके करीब आने के लिए जल्दी करनी है, क्योंकि वो हमारे मुतल्लिक भी सब कुछ जानता है। वो हमारे गुनाहों के मुतल्लिक सब कुछ जानता है। वो हमारी तकालीफ के मुतल्लिक सब कुछ जानता है। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो उनको भी जानता है। और जब भी आप ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करें, तो आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक अच्छा चरवाहा मौजूद है जो आपकी फ़िक्र करता है। वो हमें जानता है, हमसे भी ज़्यादा, और वो हमसे कामिल मोहब्बत रखता है, और वो हम सबको हमेशा की ज़िंदगी अता करना चाहता है। हमारा खुदावंद इसे यूं बयान करता है कि फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। खुदा आपको हमेशा की जिंदगी अता करना चाहता है। मेरा यकीन है कि अगर खुदा के पास फ्रिज होती तो उसके दरवाजे पर आपकी तस्वीर होती। वो आपको बहुत प्यार करता है, और उसके प्यार की खूबसूरती यह है कि उसका प्यार मशरूत नहीं है, बल्कि वो हमें जानता है और इसके बावजूद भी हमसे प्यार करता है। हम जिस तरह के भी हैं वो हमसे प्यार करता है, और वो प्यार करता है ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। वो चाहता है कि हम उस जैसे पाकीज़ा बने, और इसीलिए हम चर्च में आते हैं ताकि हम उसके कलाम को सुनकर उसे और ज्यादा जान सकें, उस जैसे बने, और उसके खानदान का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाएं। मैं आपके सामने गवाही देता हूं कि ये खुदा जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं वो हमेशा वफादार खुदा है, और वो चाहता है कि आप भी उसके साथ वफादार हों। और अगर आप खुदा को नहीं जानते हैं तो आपके लिए इस बात को समझना मुश्किल है। अगर ऐसा है तो आपको खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद तस्लीम करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस जिंदा सच्चे खुदा को जान सकें। प्रोग्राम जिंदगी के सफ़र में शरीक होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना ज़्यादा हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, उतना ही ज़्यादा ये जान पाते हैं कि कादिर खुदावंद हमसे ताल्लुक़ रखना चाहता है। अगर आप उससे एक मजबूत रिश्ता कायम करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम अपने गुनाहों पर पशेमान होना है और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको खुदा की तरफ से निजात और जिंदगी का तोहफा मिलेगा, और आप एक नए मखलूक होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अगर आज आप ये फैसला कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप दूसरे मसीहियों के सामने इसकी गवाही दें। आप ये गवाही मकामी कलीसिया या चर्च में भी लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, और अपने ईमानी सफर को जारी रखें। खुदावंद आपको बरकत दे। और जैसा कि आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं, मैं जिंदगी के सफर के अगले प्रोग्राम में आपको देखना चाहूंगा।